میں نے یہ اس لیے کیا ہوا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس میں مصروف رکھا ہوا ہے۔ اگر میں گھر بیٹھ جاؤں نا تو یقیناً میں 10-15-20 دن میں میں بھی بیمار ہو جاؤں گا۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ہمارے جیسے لوگوں کو کچھ نہ دے، کوئی امداد نہیں چاہیے، کوئی کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا کرے کہ اگر کوئی 60 سال سے 55 سال سے میری عمر تک کا بندہ اگر کوئی بیٹھ کے کہیں کام کرنا چاہتا ہے نا تو اس کو تنگ نہ کرے۔ پورے لوگ میرے جیسے کام کریں گے، بھاگیں گے، مارکیٹ جائیں گے تو ان کا ذہن جو ہے نا وہ کسی دوسری باتوں میں جائے گا ہی نہیں۔ میں اگر گھر بیٹھ جاتا ہوں، آپ 15 دن کے بعد مجھے آگے دیکھ لیجئے گا، میں بھی آدھا ہوا ہوں گا، کیونکہ میرے پہ دوسری سوچیں ہیوی ہو جائیں۔ ابھی مجھے کوئی اور سوچیں نہیں آتی۔ میں جو اس دھوپ میں بیٹھا ہوں نا، ابھی میں نے ٹمپریچر دیکھا تھا 40 ہوا ہے۔ یہ درختوں کی چھائیں اللہ کا انعام ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہے جو میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ سب سے پہلی بات ہے جو مست ہے کہ ایک تو سینئر سٹیزن کا ادب کریں، کیا وہ مسلم ہے، غیر مسلم ہے، کوئی بھی ہے، لیکن سینئر سٹیزن کا ادب بہت ضروری ہے۔ اور دوسرے اگر وہ کہیں بیٹھے ہیں تو آپ شکر کریں کہ وہ آپ پہ بوجھ نہیں ہے، اپنا کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، بڑی خبر کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید۔ کچھ چیزیں جو پرانی ہوتی ہیں نا وہ اینٹیک ہوتے ہیں، اور وہ جو کام اور کمال کر کے جاتے ہیں نا وہ شاید آج کل کی جنریشن نہیں کر سکتی۔ یہ تمہید باندھنے کا مقصد ایک ایسے بزرگ بابا جی سے آپ کو ملوانے جا رہی ہوں جو تقریباً 75 سال کے ہیں اور پچھلے 45 ایئرز سے ایک روڈ سائڈ پہ جو ہے وہ اپنا کاروبار چلا رہے ہیں۔ کیا بیچتے ہیں؟ وہ پرفیومز بیچتے ہیں، عطر بیچتے ہیں، تسبیحاں بیچتے ہیں، اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ روڈ سائڈ پر بیٹھ کے صبح آتے ہیں، شام کو جاتے ہیں، اور ان کا کاروبار جو ہے وہ اچھا خاصا چل رہا ہے۔ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے، بزرگ ہو جاتا ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ ریسٹ کرے، اپنی لائف کو جو ہے آرام سے، یہ حصہ جو ہے آرام سے گزارے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان بابا جی کی صحت مند ہونے کی یہ نشانی ہے کہ یہ یہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں اور اپنی جو ان کا جو کاروبار ہے وہ چل رہا ہے اچھا خاصا، لوگ آتے ہیں ان سے لیتے ہیں۔ آئیے ذرا ان کی جرنی کے بارے میں ان سے جانتے ہیں اور تھوڑی بہت ان سے موٹیویشن لے کے جاتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ کتنے عرصے سے آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں؟ میں یہاں مجھے کوئی 40 سال ہو گئے، 45-40 سال ہو گئے۔ تو پہلے میرا اتوار بازار میں لگاتا تھا، لیکن چونکہ میری صحت پہلے جیسی نہیں رہی تو پھر میں نے وہ بازار، گرمی بہت، سردی بھی گرمی، تو میں یہ صبح 2 گھنٹے لگانا پڑتا ہے اور شام کو 2 ہی گھنٹے اسے کلوز کرنا پڑتا ہے۔ تو میں اس کو عصر کے ٹائم میں اس کو بند کر دیتا ہوں، بس میں عصر تک بیٹھتا ہوں۔ عصر کے بعد پھر میں بلکہ عصر سے پہلے چلا جاتا ہوں، بس پھر گھر جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں عصر کی، بس پھر جا کے اپنے گھر بیٹھ جاتا ہوں آرام سے، چائے پیتا ہوں، بچوں سے پوتوں سے بات چیت کرتا ہوں۔ کیا ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس خوشبوئیں ہیں، تسبیحیں ہیں، مسواکیں ہیں، یہ رومال ہیں۔ تو میں نے اصل میں یہ اس لیے کیا ہوا ہے کہ میں پہلے فٹ بال بھی کھیلتا تھا، تو میں فٹ بال کھیلتا تھا، تو اب تو چونکہ عمر کا کافی حصہ گزر گیا، تو میں نے یہ اس لیے کیا ہوا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس میں مصروف رکھا ہوا ہے۔ اگر میں گھر بیٹھ جاؤں نا یا میں جا کے چرپائی پہ بیٹھ جاؤں تو یقیناً میں 10-15-20 دن میں میں بھی بیمار ہو جاؤں گا، اور پھر دوائی لاؤ۔ اب دوائی اب بھی کھاتے ہیں، ابھی میری وائف ہے بیچاری، وہ بھی بیمار ہے، انہیں شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، مجھے بھی بلڈ پریشر ہو گیا، لیکن اب کام کی نوعیت کچھ کیسی ہو گئی کہ کام کم ہو گیا۔ اب چونکہ لوگوں کی ضروریات زندگی اتنی بڑھ گئی دوسری کہ وہ اب یہ تو ذوق کا کام ہے، خوشبو ہے، رومال، یہ تو ذوق کا کام ہے، تو اب کوشش ہوتی ہے آدمی کی کہ یار میرے کہیں، یہ بھی سنت ہے لیکن کوشش لوگ کرتے ہیں کہ ہم یہ بھی خریدیں۔ بیسک ضروریات پوری کر رہے ہیں نا لوگ، باقی جو ضروریات ہیں زندگی کی وہ انتہائی ضرورت ہے۔ اب میں اس لیے یہ کرتا ہوں کہ میں یہ چاہ رہا تھا، بلکہ میں نے ایک دفعہ ایک صاحب سے گزارش بھی کی تھی کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ہمارے جیسے لوگوں کو کچھ نہ دے، کوئی امداد نہیں چاہیے، کوئی کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا کرے کہ اگر کوئی 60 سال سے 55 سال سے میری عمر تک کا بندہ یا 80 سال تک کا عمر کا بندہ اگر کوئی بیٹھ کے کہیں کام کرنا چاہتا ہے نا تو اس کو تنگ نہ کرے،
اس میں دو فائدے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ صحت مند رہے گا, اسپتال نہیں جائے گا, اور گورنمنٹ کے اسپتالوں سے بھی بوڑھے لوگوں سے اس کی جان چھوٹ جائے گی. گورنمنٹ کے اسپتالوں سے پناہ مانگے, اور وہ پرائیویٹ میں بھی نہیں جائے گا, کیونکہ جب کام کریں گے بوڑھے لوگ میرے جیسے کام کریں گے, بھاگیں گے, مارکیٹ جائیں گے, تو ان کا ذہن جو ہے نا وہ کسی دوسری باتوں میں جائے گا ہی نہیں. وہ کوئی کہے گا یار میں نے رومال لانے ہیں, ختم ہو گئے, کوئی کہے گا خوشبو لانی ہے, ختم ہو گئی. انکل یہ تو آپ کا کیا کہیں گے, آپ کی صحت آپ کو اجازت دیتی ہے, شاید بہت سارے لوگ اس طریقے سے کام نہیں کر پاتے, لیکن ایک چیز جو آپ کی مجھے کلک کی ہے وہ یہ تھی کہ آپ نے کہا کہ اگر آپ کام کریں تو آپ صحت مند ہیں نا, مطلب اگر آپ گھر میں بیٹھ گئے تو پھر آپ بیمار ہو جائیں. بالکل, اگر آپ کام کریں گے نا جی تو آپ صحت مند رہیں گے. اب میں نے بتایا نا آپ سے کہ میں اگر گھر بیٹھ جاتا ہوں, آپ 15 دن کے بعد مجھے آگے دیکھ لیجئے گا, میں بھی آدھا ہوا ہوں گا, کیونکہ میرے پہ دوسری سوچیں ہیوی ہو جائیں. ابھی مجھے کوئی اور سوچیں نہیں آتی, بس میں اپنے کام میں لگن میں رہتا ہوں. آپ آ گئے, آپ سے بات چیت کر لی, ان کو سامان دے دیا ان کو. تو میری صرف یہ درخواست ہے حکومت سے کہ اگر ہمارے جیسے لوگ کہیں بیٹھ کے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, اور اس سے ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ ان کی صحت بھی ٹھیک رہے گی, حکومت پہ بھی بوجھ نہیں بنیں گے. کتنا کما لیتے ہیں آپ دن کا؟ میں یہ ہے کہ میں شام کو بس 300-400 روپے آ جاتے ہیں, تو بس وہی بہت ہیں, تو میرا وقت بھی پاس ہو جاتا ہے, اور میری سلام دعا ہے, لوگ میرے پاس آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, تو میں 400-500 روپے, کبھی 200 بھی ہوتے ہیں, کبھی 400 ہو جاتے ہیں, کبھی 500 بھی ہو جاتے ہیں. ایک چیز ہوگی نا, ہمارے ملک میں غربت اور مفلسی اتنی زیادہ ہوگی ہے کہ آپ جیسے بزرگ اگر روڈ سائڈ پہ بیٹھے ہوں, کام کر رہے ہوں, تو لوگ ترس بھی کھانے شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیے اب آپ نے یہ بات کی, میں اب آپ کو اس کی بھی ایک بات بتا دوں. یہ بڑی خاص بات کر رہا ہوں میں آپ سے. میں جو اس دھوپ میں بیٹھا ہوں نا, ابھی میں نے ٹمپریچر دیکھا تھا 40 ہوا ہے. یہ درختوں کی چھائیں اللہ کا انعام ہے, لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہے جو میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں. کوئی نہ کوئی, یہ آدمی نہ سمجھے کہ جی میں بالکل ہی جو ہے فری ہوں اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. نہیں, کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہے. ابھی میری وائف ہے, بوڑھی ہے, ان کی دوائی آتی ہے, ان کی دوائی کافی پیسوں کی آتی ہے, میری دوائی آتی ہے, لیکن میں ہر آدمی سے یہ کہتا ہوا اچھا نہیں لگتا, مجھے شرم آتی ہے. میں نے آج تک کبھی, یہ جو آپ پوچھ رہی ہیں تو میں نے بتا دیا, ورنہ میں تو کبھی کسی کو یہ بھی نہیں بتاتا کہ یار میں بلڈ پریشر کا بھی مریض ہوں. یا میں نے آپ سے بالکل صاف بات بتائی, مگر یہ آپ اپنے ذہن میں میری بات کو محسوس کیجئے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے. یہ آپ کو اتنی زیادہ ہمت کیسے ملتی؟ یہ اس میں جو ہمت کی بات ہے, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو الحمدللہ یہ بہت بڑی بات ہے آپ کی دعا سے, یہ محترم سے بھی میری سلام دعا مسجد میں ہوتی ہے. چلے میں آپ کو آخر میں بتا دیتا ہوں, میں الحمدللہ نماز کی پابندی کرتا ہوں. جہاں سے آتا ہوں جاتا ہوں, صبح دوپہر شام عشاء کے ٹائم. میں اگر سفر میں بھی ہوں تو میں سفر میں بھی نماز کی پابندی کرتا ہوں. دوسرے میں کوئی چیز ایسی نہیں کھاتا, نہ میں کوئی سگریٹ پیتا ہوں, نہ نسوار, نہ پان, نہ کوئی. صرف میرا بہت سادہ سا کھانا ہے, بہت ہی سادہ سا کھانا ہے, اور بس میں خوش رہتا ہوں. ماشاءاللہ, آپ تو ایک خود ہی میں موٹیویشن ہے, اور ہم جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں مزید برکت دے, آپ کی مشکلات آسان کرے. آپ نے میری ریکویسٹ ہے یہ حکومت سے, آپ اس کو چلائیں انٹرویو کو, کسی کے ذہن میں یہ بات ضرور بٹھائیں کہ یار جو بوڑھے لوگ ہیں, سینئر سٹیزن ہیں, ایک تو ان کا ادب کریں. جو سب سے پہلی بات ہے جو مسٹ ہے کہ ایک تو سینئر سٹیزن کا ادب کریں, کیا وہ مسلم ہے, غیر مسلم ہے, کوئی بھی ہے, لیکن سینئر سٹیزن کا ادب بہت ضروری ہے. اور دوسرے اگر وہ کہیں بیٹھے ہیں تو آپ شکر کریں کہ وہ آپ پہ بوجھ نہیں ہے, اپنا کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ, بالکل بہت اچھا انہوں نے پیغام دیا ہے کہ آپ جو سینئر سٹیزن اسپیشلی بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کا احساس کریں, ان کا خیال کریں. وہ اگر وہ کام کر رہے ہیں تو اس کام میں ان کو مشکلات نہ درپیش ہوں آپ کی وجہ سے. تھینک یو سو مچ انکل, بہت شکریہ, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت ڈالے, اور ایک چلتی پھرتی مثال ہے موٹیویشن کی جو آپ کو موٹیویٹ کریں. آج کل کے لڑکوں کو اسپیشلی, آج کل کے ینگسٹر جو تھک جاتے ہیں تھوڑا سا کام کرنے کے بعد, ان کے لیے شاید یہ بہترین مثال ہے کہ وہ خود باہر نکلے ہوئے. بے شک ان کی مجبوریاں بھی ہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی کو اپنی مجبوری نہ بتائیں. عمر کے اس حصے میں بھی وہ خود محنت کریں اور خود ہی اپنی مشکلات کو حل کریں. اور حکومت سے ان کی اپیل ہے کہ وہ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ ان لوگوں کے ساتھ اتنا جو ہے وہ کوآپریٹ کرے کہ اگر یہ بیٹھے ہوئے تو ان کو تنگ نہ کرے.
وی ریئلی ہوپ کہ آپ کو جو ہے وہ ان سے ملاقات کر کے تھوڑا بہت موٹیویشن ضرور ملا ہوگا اور آپ اپنی لائف میں اسے امپلیمنٹ ضرور کریں گے. بڑی خبر سے فی الوقت اتنا ہی. آمنہ مجید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.